اکانومی کو لے کے بڑی باتیں چل رہی ہیں. سننے میں ہے کہ ریسنٹ پاکستان نے کوئی اکنامک سروے کروایا ہے ٹیکسز کو لے کے. بڑی یہ گہرا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے تقریباً سننے میں کوئی 4,000 سے 5,000 ارب کے قریب ہم لوگ ٹیکسز کلیکٹ کرتے تھے. ود ان 4 ایئر وی ہیو کراس اوور 20,000. نہیں, میں تمہیں ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں. یہ بڑا تم نے ایک بڑا سوال کیا اور بہت بڑی, میں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میرے لیے شاید پاکستان میں ہم دونوں واحد بندے جو یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کہیں نہیں پہنچا. تمہیں چھوٹی سی میں بات سمجھاؤں. ہوتا گیا اکانومی میں ایک سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس ریاست اکٹھی کرتی ہے, تو مجھے وہ ورڈ نہیں آ رہا. ایک اکانومی ہوتی ہے جب آپ ضرورت سے زیادہ ٹیکس کسی معاشرے پہ لگا دیتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. صحیح ہے. مطلب ریاست اگر سارے پیسے ٹیکس سے خود ہی لینا شروع کرے تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو وہ بزنس نہیں کریں گے, وہ پروڈکٹیو نہیں رہیں گے, وہاں پہ ان امپلائمنٹ آ جائے گی, وہاں پہ غربت آ گئی گی. اور اس وقت یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں آ گئی ہیں. حالانکہ حکومت بظاہر بڑا شور ڈال رہی ہے کہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج بڑا اوپر چلا گیا, ہم نے ڈالر کو کنٹرول کیا, یہ سارا آرٹیفیشل ہے. اب میں تمہیں فیکٹ بتانے لگا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس حوالے سے مار کھا گئی ہے کہ خود اسٹیٹ نے سر پکڑ لیے کہ یار ہم نے اتنا ٹیکس کر دیا تو سن لو. اب تم ہم دونوں ایک عام آدمی ہیں. 2015 میں 2590 ارب روپیہ پاکستان ٹیکس کٹا کرتا تھا. 2590 ارب روپے. 2020 آ گیا, 5 سال کے بعد 3,907 ارب روپے. ٹھیک ہے, 4,000 ہو گیا. 2024 اور 2025 کو کتنا ہمارا ٹارگیٹ رکھا؟ 11,900 ارب روپے. پوری دنیا میں مجھے کوئی ملک دکھا دو 2015 سے 2025 میں کتنا شفٹ ہے؟ 5 گنا, 500 گنا. تو آپ نے یہ کیا, آپ نے پوری سوسائٹی سے, لوگوں کی جیبوں سے, پیٹ سے, ان سے اتنا ٹیکس کٹھا کر لیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے. آپ کی اکانومی جمود کا شکار ہو گئی ہے, مر گئی ہے. اور سونے پہ سہاگا ہے. دنیا کی سب سے مہنگی بجلی آپ بھیج رہے ہیں. 65 آپ کا پیک ریٹ ہے ڈالر کا, اور 65 روپیز فی یونٹ. امریکہ میں 50 روپے ہے, اور امریکہ کی پر کیپٹل نکال لو اور پاکستان کی نکال لو. دنیا کی مہنگی ترین بجلی, ٹھیک, دنیا کی مہنگی زیادہ پروپورشنلی ٹیکس, سپر ٹیکس, کارپوریٹ سارے بھاگ رہے ہیں یہاں سے دنیا کے. اب یہ بھی تو سوال ہے نا, ملز بند ہو رہی ہیں, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا کمبوڈیا جا رہی ہے, لاؤس جا رہی ہے, ویتنام جا رہی ہے. نائکی اگر وہاں جوتے بنا سکتا پاکستان میں کیوں نہیں؟ اس کی یہ وجہ آپ کے ٹیکسز اور آپ کی مہنگی بجلی وغیرہ. اب پاکستان ایک ایسی دیوار سے لگ گیا ہے. اب تمہارا یہ سوال ہے کہ پاکستان بدلتا کیوں نہیں؟ اور بھائی پاکستان ایس کلو نہیں بدلتا. پاکستان نے 3 دفعہ پرپوزل دیے ہیں. یہ بہت بڑی میں تمہیں خبر دینے لگا ہوں. آئی ایم ایف آگے پاؤں پڑا کہ یار خدا کا واسطہ میں ٹیکس کم کرنے دو. کہتے نہیں کر سکتے, تو تم ہماری پالیسی سے چلو. ٹھیک ہے, ریل اسٹیٹ پہ یہ کمفرٹ تمہیں یاد ہے عمران نے دی تھی. عمران نے تھوڑے سے کم کیے تھے ریل اسٹیٹ. لائف آ گئی تھی, لائف آئے گی تو کنسٹرکشن ہوگی, کنسٹرکشن ہوگی تو 35 فیکٹری چلیں گے. اب آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لینا. اب اگلا تمہارا یہ سوال بنتا ہے کہ آئی ایم ایف کا 1-2 بلین ڈالر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ بھائی وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے دے دیتا ہے نا تو آپ کی کلیئرنس ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ورلڈ بینک بھی پیسے دیتا ہے, پھر آپ کو ایشین بینک بھی پیسے دیتا ہے, آپ کو پیرس کلب بھی پیسے دیتی ہے. تو اب پاکستان اس وقت ایک ایسے عذاب میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم کس طرح آئی ایم ایف سے نکل جائیں.